आपको अहम खबर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को अदालत में सरेंडर करने का हुक्म। नवाज शरीफ को अदालत में पेश होने का मौका देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि नवाज शरीफ जिस हालत में भी हैं अदालत में पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ नैब की अपीलों पर समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी और ये हुक्म जारी किया गया है कि नवाज शरीफ जिस हालत में भी हैं अदालत में पेश हो। नवाज शरीफ को अदालत में पेश होने का मौका देते हैं, सरेंडर करने का हुक्म दिया गया है। आज जो समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया है कि नवाज शरीफ जिस हालत में भी हैं वो अदालत में पेश हो, जिसके बाद अपीलों पर समाअत को एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया है। लीगी रहनुमा मरियम नवाज आज पेश हुई थी समाअत के लिए और जब समाअत हुई है तो ये हुक्म आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि नवाज शरीफ जिस हालत में भी हैं वो अदालत में पेश हो। और मरियम नवाज ने ये बोला था कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क अपने इलाज के लिए वहाँ पर मौजूद हैं और वो भी पाकिस्तान वापस आने के लिए बड़े बेचैन हैं। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म भी आया है कि वो सरेंडर करें, उनको अदालत में पेश होने का एक मौका दिया जा रहा है और नवाज शरीफ जिस हालत में भी हैं अदालत में पेश हों। आज अल-अज़ीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज हाई कोर्ट में पेश हुई थी और एवन फील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर ने अपीलें कर रखी हैं, जिस पर आज ये समाअत हुई और अब ये हुक्म सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सरेंडर करने का हुक्म दिया गया है नवाज शरीफ को और कहा गया है कि जिस भी हालत में हैं वो पेश हों। शाह खालिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। शाह खालिद, आगाह कीजिएगा, क्या कार्रवाई रही आज? शाह खालिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को अदालत में सरेंडर करने का हुक्म, नवाज शरीफ को अदालत में पेश होने का मौका देते हैं, ये कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। नवाज शरीफ जिस हालत में भी अदालत में पेश हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। शाह खालिद हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मजीद कहा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। जी शाह खालिद। शाह खालिद, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? शाह खालिद से जानेंगे, अभी आपको आगाह करें कि आज जो समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मरियम नवाज पेश हुई थी अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में अपीलें दायर कर रखी हैं, उस पर आज ये समाअत हुई। शाह खालिद, मजीद बताइएगा इस कार्रवाई से मुताल्लिक। शाह खालिद हमारे साथ मौजूद होंगे। अहम तरीन पेशरफ्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, नवाज शरीफ को अदालत में सरेंडर करने का हुक्म, नवाज शरीफ को अदालत में पेश होने का मौका देते हैं, ये कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, नवाज शरीफ जिस हालत में भी अदालत में पेश हों, नवाज शरीफ जिस हालत में भी हैं अदालत में पेश हों, ये कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ नैब के अपीलों पर समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी करती है। एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत के लिए मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दुरुकनी बेंच नवाज शरीफ की नई दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल थे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। बिल्कुल, और साबिर शाकिर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे इस मुतालिक मजीद बात कर लेते हैं। साबिर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म आया है कि नवाज शरीफ जिस हालत में भी अदालत में पेश हो उनको एक मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये अल्टीमेट होना ही था क्योंकि नवाज शरीफ साहब मशरूत बुनियाद पे गए थे हाई को बैरून मुल्क और ज़मानत पर थे, और अब चूँकि अपील है और अपीलों की समाअत पे मुल्ज़म का पेश होना मुजरिम का ज़रूरी होता है, लाजमी होता है। जब तक मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर ना करे अपील के दौरान भी, तो वो मफरूर तस्वर होता है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को एक मौका दिया है और उन्हें कहा है कि आप अदालत में पेश हों, और अगर आपको गिरफ्तारी का डर है तो हम वो भी ऑर्डर कर देते हैं कि आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जब आप लैंड करें तो आपको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन कानून के ज़ाब्ते पूरे करना ज़रूरी है। और ये मैं बता दूं कि एक लाजमी कानूनी तकाज़ा है, जब तक ये ज़मानत भी मनसूख हो सकती है, उनको इश्तिहारी भी करार दिया जा सकता है, ये सारे मामलात हो सकते हैं। इसलिए नवाज शरीफ साहब को अदालत ने उनको मौका दिया है कि वो अदालत में पेश हों और अपने आप को सरेंडर करें, क्योंकि जब तक सरेंडर नहीं किया जाता उस वक्त तक अदालत किसी किस्म की कोई अपील नहीं सुनती, ख़ास तौर पर क्रिमिनल केसेस में। और ऐसे मौके पे कि जब मुल्ज़म को मुल्ज़म नहीं बल्कि मुजरिम हो, सज़ा याफ्ता हो और वो अदालत से इजाज़त लेके गया हो।
تو اس لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ اہم حکم آیا ہے، اور جو حارث ایڈوکیٹ حارث ہیں انہوں نے آرگو کرنے کی کوشش بھی کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ نواز شریف کیوں نہیں آ رہے، لیکن چونکہ عدالت کے سامنے ریکارڈ پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ان کا کوئی ایسا عذر ہو، قانونی عذر پیش کیا گیا ہو۔ آج خالی ہاتھ ایڈوکیٹ حارث گئے تھے، نواز شریف کے وکیل، اور ان کے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں تھا، کوئی ایسی اپلیکیشن نہیں دی گئی تھی، اس لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانون کے مطابق آرڈر پاس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا صابر یہ ادا کیجیے گا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ری ایکشن آئے گا نون لیگ کی جانب سے؟ کیا نواز شریف وطن واپس آئیں گے اور پیش ہوں گے؟ دیکھیں اب دو ہی آپشن ہیں نواز شریف صاحب کے پاس، کیونکہ آج جو مریم بی بی کی گفتگو ہے وہ تو بالکل دوسری نوعیت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو میری ضد ہے نواز شریف سے کہ جب تک وہ صحت یاب نہیں ہو جاتے وہ پاکستان نہ آئیں، تو اس میں یہ پولیٹکس نہیں چلے گی عدالت کے سامنے، اور عدالت کے سامنے تو قانون کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہوں گے، قانون کے ضابطے پورے کرنا ضروری ہوں گے۔ میں ایک بار پھر آپ کو تھوڑا سا لیگل اسپیکٹ اس کا بتا دوں کہ ایک ملزم ہوتا ہے اسٹیٹس، ایک مجرم ہوتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کا جو اسٹیٹس ہے وہ مجرم کا ہے، وہ سزا یافتہ ہیں عدالت سے، ان کو سزا دی گئی ہے، اور عدالت جب کسی کو سزا دیتی ہے پھر انہوں نے ضمانت لی تھی، وہ لی تھی ہیلتھ گراؤنڈز پہ، اور ہیلتھ گراؤنڈز پہ وہ بھی تھی صرف پاکستان کے اندر کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پاکستان نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی اجازت کے بغیر پاکستان چھوڑا اور اجازت کے بغیر گئے۔ ماضی میں ایک میں مثال دے دوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی یہی تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو عدالت سے اجازت لے کے بیرون ملک گئی تھیں، نواز شریف صاحب نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا، اور اب اپیل ان کی زیر سماعت ہے، اور جب مجرم کی سزا کے خلاف اپیل ہو تو اس وقت مجرم کو سرنڈر کرنا ضروری ہوتا ہے، عدالت کے سامنے پیش ہونا ضروری ہوتا ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہے آج عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی کوئی ایسا ڈاکومنٹ پیش کیا گیا کہ جس کی بنیاد پہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ نواز شریف صاحب بہت زیادہ سیریس ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، باہر ہیں۔ تو اس لیے عدالت نے یہ کہا ہے کہ حالات سازگار۔ ٹھیک ہے صابر ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہمارے نمائندے جہانگیر اسلم اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ آج کی جو یہ سماعت ہوئی ہے اس میں کیا حکم آیا ہے اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں جہانگیر سے۔ جہانگیر اپڈیٹ کیجیے گا، تفصیل سے بتائے گا کیا حکم آیا ہے عدالت کی جانب سے، کب تک پیش ہونا ہے نواز شریف کو؟ جی بالکل، آج سماعت کے دوران جب خواجہ عارف نواز شریف کی جانب سے پیش ہوئے تھے، نواز شریف کی جانب سے خواجہ عارف نے عدالت میں موقف اپنایا کہ نواز شریف کو مختلف جو ہے بیماریاں لاحق ہیں، جس کی وجہ سے علاج جو ہے وہاں پر جاری ہے، اور پاکستان میں یہ علاج کی سہولتیں موجود نہیں ہیں، اور ان تمام دلائل کی نفی نیب نے کر دی ہے، اور عدالت کو بتایا کہ نیب نے اس سے پہلے بھی نواز شریف نے جو استثناء کی، آج سے حاضری سے استثناء کی جو درخواست دی ہے، نیب نے نفی کر لیا ہے، اور عدالت نے کہا کہ عدالت کو جو ہے استفسار کیا خواجہ عارف سے کہ آپ عدالت کو مطمئن کریں کہ نواز شریف اس وقت ہاسپٹلائز ہیں، زیر علاج ہیں، اس کی کنڈیشن کیا ہے اور کون کون سی بیماریاں ہیں، اور عدالت میں فریش رپورٹ اور حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت کی جانب سے جو فیصلے کیے گئے وہ بھی کیس کے ساتھ منسلک نہیں ہے، وہ جمع کر دی جائیں۔ عدالت نے بالکل جو ہے عدم اطمینان کا اظہار کیا کہ جو شخص کرمنل پروسیجر کیس میں جو ہے کیس اپیل زیر سماعت ہو اس میں پیش ہونا لازمی ہوتا ہے، اور ابھی تک جو ہے نواز شریف پیش نہیں ہو سکے، جس پر عدالت نے حکم دیا کہ آئندہ سماعت میں نواز شریف ذاتی حیثیت میں پیش ہو، اور سماعت جو ہے 10 ستمبر تک ملتوی کر دیا، اور جیسا آپ نے یہ بھی کہا کہ آج پروسیڈنگ کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ بھی جاری کیا جائے گا، اور جو ہے سماعت جو ہے 10 ستمبر تک ملتوی کی، اور نیب نے موقف اپنایا کہ نواز شریف جو ہے اس وقت جو ہے وہ مفرور ہیں، اور ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ان کی علاج آپ بتا رہے کہ 10 ستمبر تک سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے، تو پیش کب ہوں گے نواز شریف؟ نواز شریف آئندہ سماعت میں یعنی 10 ستمبر کو ہائی کورٹ کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں وہ 10 ستمبر کو پیش ہونا جو ہے وہ آئینی تقاضا ہے جو کہ نواز شریف نے اور ان کے وکلاء نے پورا کرنا ہے، اور عدالت نے آج جو ہے برہمی کا اظہار کیا کہ ایک جو ہے اپیل جب زیر سماعت ہو تو ایکیوز پرسن کو پیش ہونا پڑتا ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ جو نواز شریف کی استثناء کی درخواست ہے وہ ڈیٹیل آرڈر جب آج پاس کیا جائے گا اس میں جو ہے یہ مینشن کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے مریم نواز اور کیپٹن صفدر بھی عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور مریم نواز کے وکیل عدالت میں پیش نہیں تھے، لیکن وہ مریم نواز ذاتی حیثیت میں کیپٹن صفدر کے ساتھ پیش ہوئے تھے۔ جی
ٹھیک ہے، اور آج کی سماعت سے متعلق تفصیلی فیصلہ بھی جاری کیا جائے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے۔ صابر شاکر ہمارے ساتھ ہیں۔ صابر، 10 ستمبر کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے عدالت نے۔ جی بالکل، میں نے آپ کو پہلے جیسے کہ بتایا تھا وہی جہانگیر اسلم بتا رہے تھے۔ یہ ایک ضابطے کی کارروائی ہے اور یہ قانونی تقاضا، لازمی قانونی تقاضا ہے۔ اس میں نیب جو پروسیکیوٹر ہے وہ کچھ نہ بھی کہے، یہ عدالت کا اصل میں ڈومین ہے اور یہ عدالت کی ثوابدید اور عدالت کا یہ قانونی تقاضا ہے، پورا کرنا ہے عدالت کو کے سامنے ہر صورت میں مجرم کو سرنڈر کر کے۔ اور اسی لیے آج عدالت نے آج پہلے ہی تاریخ پہ یہ آرڈر پاس کیا ہے اور تاریخ بھی 10 ستمبر کی مقرر کی ہے اور زیادہ لمبی تاریخ بھی مقرر نہیں کی، اور 9 دن کے بعد یہ کیس دوبارہ ہوگا۔ اور چونکہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، آئین اور جو قانون ہے، ضابطہ فوجداری ہے، جو ضابطے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ایسی ہے نہیں، اور اس لیے آج عدالت نے یہ بھی کہا کہ حالات بالکل سازگار ہیں، کرونا ختم ہو گیا ہے اور اب وہ پاکستان آ سکتے ہیں، اس لیے وہ پاکستان آئیں اور عدالت کے سامنے سرنڈر کریں۔ آج ایک موقع دیا ہے اور آج جو عدالت آرڈر پاس کرے گی، اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہو سکتا ہے اس آرڈر کو جو نواز شریف کے وکیل ہیں سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں اور اس کو لنگر آن کریں، اور یہ معاملے کو طول دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے آج کسی قسم کا کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش نہیں کیا گیا۔ آج جب آرڈر پاس ہوگا اس آرڈر کو یہ دیکھیں گے اور اس کے ہو سکتا ہے، میرا اپنا اندازہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے واپس نہ آنا ہوا تو پھر اس کو لنگر آن کیا جائے گا اور اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ صابر، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا متعدد کیسز میں انہیں طلب کیا گیا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ اگر اب سرنڈر نہیں کرتے ہیں تو جو شہباز شریف اور انہوں نے انڈرٹیکنگ اور بیان حلفی دیے ہیں ان کے خلاف کیا ہوگا؟ وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے جی، وہ ایک ڈیفرنٹ کیس ہے، اس میں ضمانتیں دی ہوئی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے سامنے شہباز شریف صاحب نے، اور نواز شریف صاحب وہاں پہ انڈرٹیکنگ دی ہے۔ یہاں تو انڈرٹیکنگ بھی نہیں دے کے گئے، یہاں تو کسی قسم کا کچھ بھی نہیں تھا، یہاں سے اجازت لینا ضروری تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مختلف کیس ہے، لاہور ہائی کورٹ میں مختلف کیس ہے، اور اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج پہلی ہی تاریخ پہ اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کی ہے، اسٹریٹلی پوچھا ہے کہ جناب وہ مجرم جو ہے وہ کدھر ہے، عدالت کے سامنے پیش کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ میں بتا دوں کہ معمول کے مطابق جو مقدمات ہوتے ہیں، اگر مجرم پیش نہ ہو تو اس کی ضمانت منسوخ کر دی جاتی ہے اور اس کو مفرور ملزم مجرم ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اشتہاری ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اور ایسے مجرم کو جہاں بھی وہ ہو، اسے جس حالت میں بھی ہو، گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوئی خصوصی حکم بھی جاری نہیں ہوتا۔ جب وہ اشتہاری ڈکلیئر ہو گئے اور واپس نہ آئے، سرنڈر نہ کیا، تو ایسی صورت میں نواز شریف ایک مفرور اشتہاری مجرم قرار پائیں گے۔ تو یہ اب آج آرڈر آئے گا تو دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کے وکیل اور ان کی دختر جو ہیں وہ کیا اسٹریٹجی بناتی ہیں۔ اور آج جیسے ان کی وکیل کی جانب سے عدالت میں کہا گیا کہ پاکستان میں علاج کی سہولتیں موجود نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایک اور میڈیکل رپورٹ آ سکتی ہے جس سے یہ معاملہ جو ہے وہ طول پکڑ جائے گا اور اس میٹر کو لنگر آن کیا جائے گا؟ دیکھیں جو کچھ بھی پیش کریں گے، اب سے جو صورتحال وہی ہے کہ میڈیکل رپورٹ خطوط تو عدالت نہیں مانے گی، اور کسی بھی لیٹر ہیڈ پہ لکھا ہوا خط جو ہے وہ نہیں مانے گی، پرسنل جو خط خطابت ہوگی وہ نہیں مانے گی، اور ذاتی نوعیت کا کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں مانے گی۔ اب عدالت کے سامنے جو میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا جائے گا وہ سرٹیفائیڈ ہوگا، وہ گورنمنٹ آف برطانیہ بھی اس کو سرٹیفائیڈ وہاں سے بھی ہوگا، اور پھر ہماری ایمبیسی اس کو جو ہائی کمیشن لنڈن ہے وہ سرٹیفائیڈ وہاں سے کروایا جائے گا۔ اس کے بعد یہ عدالت میں ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں تھا تو ڈاکٹر عدنان کی ایک یو کے ایک ڈاکٹر کے ساتھ آپس میں جو
प्राइवेट ख़त किताबत थी वो खतूत पेश किए गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो खतूत वापस कर दिए थे कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, आप कोई मुस्तनद और तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट्स हैं और मेडिकल रिपोर्ट्स हैं तो वो हमारे सामने पेश करें। इसलिए ये भी आला अदलिया है, हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के सामने तस्दीक शुदा गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया की और इंडियन पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन उनकी तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात एक हाई कोर्ट में थ्रू प्रॉपर चैनल पेश करना होंगी। अगर वो बीमार हैं, अगर उनके कोई टेस्ट हैं तो वहाँ पे ये भी नहीं होगा कि किसी और का ब्लड टेस्ट लेके तो फेक रिपोर्ट्स तैयार की जाएं, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं पहले ही किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। ठीक है, साबिर शाकिर हमारे साथ थे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि नवाज शरीफ सरेंडर करें और आइंदा समाअत पर उनको सरेंडर करने का हुक्म दिया।